کیا کریں شامی صاحب، تیاری کر لیں پھر، یہ تو چھڑانے کے لیے آ رہے ہیں خان صاحب کو 2 ہفتے بعد. دیکھیں یہ جو جلسے ہونے لگے ہیں ملک میں، جب میں لڑکپن میں تھا تو اس طرح کے جلسوں کا تو کوئی رواج نہیں تھا. اچھا. ہر شہر میں جلسہ ہوتا تھا، وہاں کے لوگ آ کر اس میں شرکت کرتے تھے ٹھیک. اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے تھے. مقررین شہر سے باہر آتے تھے، شہر سے باہر سے آتے تھے. ٹھیک ہے. سامعین کبھی شہر سے باہر سے نہیں آتے تھے. اچھا. اور نہ اس وقت اس طرح کی مراحت تھیں، نہ اس طرح کاریں تھیں، نہ لینڈ کروزر تھے، نہ اس طرح کی بسیں تھیں. تو اب تو یعنی یہ دیکھیے کہ جو جلسہ ہے، اگر آپ اسے کہیں کہ عوام کے جذبات کی ترجمانی ہے تو کیسے کہہ سکیں گے ہم؟ کوئی جماعت، چھوٹی سے چھوٹی جماعت جو ہے نا، اگر اس کے پاس پیسے موجود ہیں تو اور پورے ملک سے اپنے حامیوں کو اکٹھا کر سکتی ہے. 1,50,000 30,000 یہ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. سہولتیں دینے کی بات ہے. پورے آپ ملک سے، آپ تو پورے ملک سے اگر آپ اتنے لوگ اکٹھے کر لیں جتنے کہ ایک حلقہ انتخاب جو ہے قومی اسمبلی کا، اس کے ووٹر ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم ہے، اور کہیں کہ یہ قوم کی ترجمانی ہو رہی تو یہ کیسی ہو رہی؟ تو ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. اب تو اعلان کر رہے تھے کہ جلسہ ہم کریں گے، غیبت تخت اچھالے جائیں گے اور تاج گرائے جائیں گے، یا تاج اچھالے جائیں گے، NOC ملے نہ ملے، تاج گرائے جائیں گے اور بس زیر و زبر ہو جائے گا. اب بھائی جلسہ ہے ایک، آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اپنے جذبات کا اظہار کر دیا ہے، اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر دیا، اس کے بعد آپ گھر جائیں. لیکن یہ جو صورت پیدا ہوئی ہے کہ ایک تو جلسہ جب ہوتا ہے کسی شہر میں، اس کے رہنے والوں کا ناک میں دم ہو جاتا ہے، وہ موو نہیں کر سکتے، راستے بند ہو جاتے ہیں، بچے اسکول نہیں جا سکتے، مریض ہسپتال نہیں جا سکتے، لوگ اپنے بازار نہیں جا سکتے. تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. وہ قانون بنایا ہے، عرفان صدیقی صاحب نے پیش کیا، ہاں جی، اگر کوئی غیر قانونی اجتماع ہوگا، یعنی انتظامیہ کی شرائط کے مطابق نہیں ہوگا، تو پھر شریک ہونے والوں کو 3 سال قید یا جرمانے کی سزا دی جا سکے، یا دونوں. اور اگر ایک بار کسی شخص کو سزا دے دی گئی پھر 10 سال، تو دوبارہ اس نے یہی حرکت کی تو پھر 10 سال تک کی سزا دی جا سکتی. تو بڑا سخت قانون منظور معلوم ہوتا ہے. لیکن قانون بنانا آسان ہے، اس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. آج شبلی فراز صاحب اس کی جو یعنی کہ جواب میں اس کا ایک وہ دے رہے تھے، ایک اپنا موقف وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو آرٹیکل 16 ہے جو کہتا ہے کہ جی امن عامہ کے مفاد میں قانون کے ذریعے عائد کردہ پابندیوں کے تابع ہر شہری کو پرامن اور اسلحے کے بغیر جمع ہونے کا حق ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون بنا نیا والا، پپو کہہ لیں اس کو، جو بھی کہہ لیں، PAPO ایکٹ، جس کا مطلب نہیں، مگر اس میں یہ کہا لکھا ہے کہ آپ پورے ملک سے لوگوں کو اکٹھے کر کے لائیں گے. پرامن اسمبلی ہونی چاہیے. اگر آپ کے حامی جو ہیں ایک شہر میں موجود ہیں، وہ اپنا احتجاج کر لیں، اکٹھے ہو جائیں، پیسفل. پورے ملک سے کیوں آئیں؟ یعنی یہ اس کی، اور ہر وقت ہم چلیے الیکشن کمپین شروع ہے، اس میں یہ شوق پورا کر لیں. کوئی قاعدہ ضابطہ بھی تو ہونا چاہیے نا. اب ساری جماعتیں جو ہیں ان کو میں تو سمجھتا مل کے بیٹھنا چاہیے، کو غور کرنا چاہیے اس بات. اور ایک جلسے سے نہ تو حکومت کا تختہ الٹا جاتا ہے، اور نہ ایک جلسے سے ایک جلسہ ناکام ہو جائے تو اپوزیشن ختم نہیں ہوتی، صحیح، اور جلسہ کامیاب ہو جائے تو حکومت ختم نہیں ہوتی. اب یہ جو جلسہ ہوا ہے، شاہی صاحب جلسے میں یہ جو قانون ہے، جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا قوانین بنتے ہیں، آج وہ کسی کے حق میں کسی کے خلاف ہوتے ہیں، آنے والے دنوں میں پھر وہ الٹے پڑ جاتے ہیں. قانون جو ہے، بڑی بنیادی بات یہ ہے، آپ اجتماع جو ہے نا، ایسے اجتماعات سے گریز کریں جو شہریوں کو بنیادی حقوق متاثر کر رہے ہوں. اچھا، ہر شہری کے تو حق ہے. بالکل، میرا حق ہے کہ میرا رستہ کشادہ ہو، میرا حق ہے کہ میرا بچہ اسکول جائے، میرا حق ہے کہ میں بازار جا سکوں، میرا حق ہے کہ میں دفتر جا سکوں، میں اپنا کام جاری رکھ سکوں. تو یہ انتخابی مہم کے دوران اور معاملہ ہونا چاہیے، انتخابی مہم سے الگ اور ہونا چاہیے. تو ابھی جو جلسہ ہوا، مجھے لوگ فون کر بھئی کیسا رہا؟ بھئی اچھا رہا یا خراب رہا؟ کامیاب ہوا یا فلاپ ہوا؟ خراب پی لی، جیسی پائی شراب پی لی. اب اس کا کیا بتائیں؟ بھئی 10,000 لوگ تھے، 15,000 تھے، 20,000 تھے. وہ ایک تو ہمارے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے
وہ تو پرانے جلسوں کی تصویریں لگا دی, نہیں سر ہٹا بھی دی بعد میں پھر معذرت کرنی پڑی خسیانے ہو کے. عظمہ آپ بخاری دیکھیں صاحبہ نے اتنے جذبات میں آنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ 15-20 ہزار لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں اور ناکے لگے ہوئے ہیں, لوگ آ نہیں سکتے, اور پھر آتے ہیں تو وہ ان کے لیے کہا کہ 2 ختم کر دیں 7 بجے تک. اگر 10,000 یا 15,000 20,000 چلو اس سے زیادہ بھی لوگ اکٹھے ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ حکومت گر جائے گی. سر ان کا تو یہ کہنا تھا جو روٹ ہم نے ڈیفائن کیا ہے, جو شرائط ہم نے ہونا یہی دی ہیں, چاہیے جن پر عمل یعنی کہ جو کرنا ضروری راستہ ہے. متعین ہو. یہاں تو جس شخص کا جی کرتا ہے, وہ مذہبی جماعتیں ایسی ہیں انہوں نے ناطقہ بند کر رکھا لوگوں کا, جب چاہے سڑکیں بند کر دیتی ہیں, جب چاہے ٹریفک روک دیتی ہیں, جب چاہے لوگوں کا جینا حرام کر دیتی ہیں, اور سیاسی جماعتیں بھی. تو یہ اصولی بات تو اچھی نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ بعد جلسہ ہو گیا, اب اس میں جو تقریر جو ہے وہ شیخ افضل مروت صاحب تو کوئی نظر نہیں آئے, انہوں نے تو یعنی مکہ شکہ بیچارے مارا مکہ گیا. شکے دکھاتے رہے. اب جلسہ اسد قیصر صاحب بھی نہیں لوٹ پہنچ سکے. جلسہ لوٹی. اسد بابر صاحب کہتے ہیں میں ٹریفک میں پھنس گیا. محمود اچکزئی پہنچے لیکن جلسہ لوٹ لیا امین گنڈاپور صاحب نے. انہوں نے جو جذباتی تقریر کی ہے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا, وہ جذبات کو ابھارنے کا کام نہیں کرتی, وہ کوئی راستہ بھی تو نکالتی ہے نا. اب ان کا ہم خان صاحب کو خود چھڑا لیں گے, ہم پنجاب پہ آ جائیں گے, اب ہم یعنی لے کے آئیں گے لوگ. وہ بھائی پنجاب میں ایک اور حکومت ہے, اس نے اپنا نظم و نسق چلانا ہے. پھر آپ جس طریقے سے زبان استعمال کر رہے ہیں, جس طرح دھمکیاں دے رہے ہیں, جس پہ اخبار نویسوں کو لتے لے رہے ہیں, ہاں جی ان کو آپ ان کو ہر اخبار نویسوں میں اخبار نویسوں کا کیا قصور ہے؟ انہی کی زبانی سناتے ہیں ذرا, کیا الفاظ جو ہے وہ استعمال کیا علی امین گنڈاپور صاحب نے صحافیوں کے لیے. پیتے شہد ہیں اگلتے زہر ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کون سا اخبار نویس ہے, کہاں کسی نے ایک دو نے کو آپ کی تنقید کر دی ہوگی آپ پر. آپ کی کوریج ہو رہی ہے, آپ کے پیغام لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, الیکٹرانک میڈیا پہ آپ کی باتیں دکھائی جا رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں, پرنٹ میڈیا پہ آ رہی ہیں. کون سی بات ایسی ہے جو رہ گئی؟ اور آپ اس طرح سے بے مہار بولتے چلے جا رہے ہیں. اب اس پر آج جو ان کے چیئرمین گوہر ہیں انہوں نے بھی معافی مانگی, اور ہمارے جو گوہر ایوب صاحب ہیں انہوں نے بھی معافی مانگی. بالکل, انہوں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے. سر اگر آپ اجازت سارے اخبار جو ہیں وہ احتجاج, اخبار نویس احتجاج کر رہے ہیں. پریس کلب والے کہہ رہے ہیں ہم ان کو کوریج نہیں کریں گے ان کی. آئیں یہ لاہور, وہ کہہ رہے ہیں. تو بات کیا, انصاری صاحب آخر اتنی عمر گزر گئی ہے علی امین گنڈاپور کی, آپ اور پھر اخبار نویس چھوڑ دو, فوج کے اوپر بھی برسے اور کہا کہ وہ آپ اپنے ٹھیک کریں, ادارے کو ٹھیک, حکم دیا ان کو اداروں کو ٹھیک کرو, ان کے لوگوں کو ٹھیک کرو, وغیرہ پھر ہم ٹھیک ان کرتے. پہ یہی تو الزام لگتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں جہاں پر حکومتی اہلکار موجود ہوتے ہیں, ادھر بیٹھ کے وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. جلسے میں قابو نہیں رہتا. اب ہم ٹھیک کر دیں گے, جذبات ابھار رہے ہیں نا, اس کا مطلب ہے لوگوں بات یہ. اب جو لوگ ان کے مخالف ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, حفیظ اللہ نیازی صاحب کیا ٹویٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ایک مہرہ ہیں, ان کا کام ہے جذبات کو ابھاریں. اچھا, نقصان تاکہ بانی کا نقصان ہو. اوہ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, ہم اس کی تائید نہیں کرتے, لیکن یہ بھی سوچنے کا انداز ہے نا ایک. الزام پہلے بھی لگتا تھا کہ جا کے میٹنگز میں شریک ہوتے ہیں. آپ لوگ آئیں گے, آپ لوگ لے کے آئیں گے, پی ٹی آئی کو چھڑا کے لے جائیں گے, اس میں کیا خدمت ان کی ہے, کیا آپ کی ہے؟ آپ کا تو راستہ, آپ نے اپنا راستہ کشادہ کرنا ہے, آپ نے حالات کو ٹھنڈا کرنا ہے, آپ نے اپنے مقدمے لڑنے ہیں, اور بانی پی ٹی آئی لڑ رہے ہیں. اب وہ ان کو لوگوں نے کہا بھئی آپ اخبار نویسوں, انہوں نے کہا میں تو جیل میں بیٹھا ہوں, مجھے کیا پتہ. ہاں جی, بھئی بات یہ باقی سب چیزوں کا پتہ ہے.